بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس ترقی یافتہ دور میں ہر ایک دن نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، تجارت کی نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی، بزنس کی نئی نئی صورتیں وجود میں آ رہی۔ انہی شکلوں اور صورتوں میں سے ایک شکل نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بھی ہے، جس کو لوگ ڈائریکٹ سیل بزنس بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی نئی شکل اور نئی صورت سامنے آتی ہے، وجود میں آتی ہے، تو اکثر مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شکل اور اس صورت میں کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا جائز اور درست ہے یا نہیں۔ اکثر مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیوں سے جڑ کر پیسے کمانا، تجارت کرنا، بزنس کرنا جائز اور درست ہے یا نہیں۔ تو آج کی میں اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ڈائریکٹ سیل بزنس جائز اور درست ہے یا نہیں، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایسی کمپنیوں کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ میں نے خود ایک ڈائریکٹ سیل کمپنی کے اندر 2 سے 2.5 مہینہ گزارا ہے، محض اس لیے تاکہ میں اس کی حقیقت کو جان سکوں، اس کے سسٹم کو جان سکوں، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو میں جان سکوں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو اسلام کو فالو کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ڈائریکٹ سیل جائز اور درست ہے یا نہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی مفید اور فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے لیکن ڈائریکٹ سیل بزنس کو لے کر کشمکش میں رہتے ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ سیل بزنس ہے کیا، اس کے اندر داخل ہونے والا شخص کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتا کیا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ایک انگلش جملہ ہے۔ نیٹ ورک جس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ ایک بچھا ہوا جال، اور اس کے اندر ہوتا یہی ہے کہ ایک شخص مالک ہوگا اور اس کے نیچے لوگ جڑتے جائیں گے، وہ پروڈکٹ خریدیں گے اور دوسرے کو جوڑیں گے، پھر وہ خریدے گا، پھر تیسرے کو جوڑے گا، وہ خریدے گا۔ اس طریقے سے ممبر ٹو ممبر سامان کو بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک جال نیٹ ورک کا بچھا دیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے نیٹ ورک بچھے گا اسی طریقے سے اس کا منافع اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مطلب یہی ہے، اور اس کو لوگ ایک الگ نام دیتے ہیں ڈائریکٹ سیل بزنس، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نام ایک طریقے سے دھوکہ دینا ہے۔ ڈائریکٹ سیل کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ میں نے کسی کمپنی سے مال خریدا، پھر اس مال کو اپنے ممبر کو بیچا، پھر وہ کسی ممبر کو بیچے گا، اور اس کا جو منافع ہوگا اس کو بھی ملے گا، اس کے اوپر جو ہے اس کو بھی ملے گا، اور اس کے ارد گرد اور جو اوپر ہے ان کو بھی ملے گا۔ تو پھر یہ ڈائریکٹ سیل بزنس کیسے ہو سکتا ہے؟ منافع تقسیم ہو رہے ہیں۔ در حقیقت یہ نام ایسا ہے کہ جس نام کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنا مقصود ہے۔ اصل اس بزنس کا نام نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے۔ ممبر بڑھانا، جال بچھانا اور اس جال میں لوگوں کو پھنسانا مقصود ہے۔ میں نے ایک کمپنی کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا، 2 سے 2.5 مہینے گزارے ہیں، اور میں نے اس کمپنی کے اندر ساری چیزیں جان لی، جو اوپر تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہاں تک کس طریقے سے پہنچا جاتا ہے، اس مرحلے کو اور اس سسٹم کو، سارے پروسیس کو میں اچھے طریقے سے جان لیا۔ اور جب میں نے اس کمپنی کو چھوڑا تو الحمدللہ میری وجہ سے میرے اوپر اور میرے نیچے جتنے بھی مسلمان تھے جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تھا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ جس وقت میں اس کمپنی میں تھا اس وقت ان کو سمجھاتا تھا، ان کو بتاتا تھا، تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب میں چھوڑا اور میرے اوپر ایک اور مفتی صاحب تھے انہوں نے چھوڑا، تو ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ بزنس درست ہوتا اور صحیح ہوتا تو 2 مفتی ایک ساتھ اس کمپنی کو بالکل ریجیکٹ نہیں کرتے، اس کمپنی کو نہیں چھوڑتے اور اس بزنس سے وہ الگ نہیں ہٹتے۔ تو اس کاروبار کے ناجائز ہونے کی وجہیں اور علتیں بے شمار ہیں، میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، جس کو سننے کے بعد مسلمان بھی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہاں حقیقت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، اور ان چیزوں کے پانے کی وجہ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی فیصلہ کریں گے کہ ہاں اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یقیناً ان خرابیوں کی وجہ سے ڈائریکٹ سیل بزنس صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فیوچر نہیں ہے۔ سب سے پہلی کمی اور سب سے پہلی علت اور وجہ جس کی وجہ سے علماء کرام، فقہاء اعظام اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ ہے دھوکہ۔ یعنی اس
कंपनी के अंदर ज्यादातर धोखा दिया जाता है। आपको मेंबर बनाएंगे और मेंबर बनाते वक्त, ट्रेनिंग देते वक्त आपके पीठ पर न जाने कितने लोगों के हाथ होंगे और सब हौसला अफजाई देंगे और ये कहेंगे कि आप बस ज्वाइन कर ले, बस आप हमारे साथ आ जाए, हम आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे जिस लेवल पर पहुंचने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस पैसे आते रहेंगे। तो इस तरीके से चिकनी चिकनी मीठी मीठी बातें करके आपको कंपनी में शामिल कर लेंगे, प्रोडक्ट फरोख्त कर देंगे, बेच देंगे, सेल कर देंगे। फिर जब आप उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, कुछ सामान खरीद लेंगे, तो उसके बाद आपको वह शख्स दिखाई नहीं देगा जिस शख्स ने आपकी पीठ पे हाथ रखा है। अगर आप उनसे मिलना भी चाहेंगे तो 1 दिन 2 दिन गुजर जाएंगे, फिर भी आप उनसे मिल नहीं सकते। अगर आप उनसे कुछ बातें मालूम करना चाहेंगे तो आधा घंटा तक आपको हाथ पे हाथ रखकर खड़ा रहना पड़ेगा हेल्प लेने के लिए, उनसे कुछ मालूम करने के लिए। तो इस तरीके से चिकनी चिकनी बातें करके, झूठी झूठी बातें करके, झूठे झूठे वादे करके मेंबर बनाया जाता है और धोखा दिया जाता है। और धोखा देना इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी जायज और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, इस हदीस को अगर आप देखना चाहते हैं तो खोलिए सुनन तिरमिजी जिल्द 1 सफ़ा 233 पर यह हदीस मिल जाएगी। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल गरर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ तौर से धोखा देने वाले बिजनेस से मना फरमाया, धोखा देने वाले कारोबार से मना फरमाया, धोखा देने वाले तिजारत से मना फरमाया। तो डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहला मरहला जो आता है वह धोखाधड़ी का, और धोखा इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। धोखा देकर अगर आप 2 चंद रुपये हासिल करते हैं तो 2 चंद रुपये जो आपने हासिल किए हैं उन पैसों का इस्तेमाल करना और उसका हासिल करना भी आपके लिए जायज और दुरुस्त नहीं होगा। इस बात को मुसलमान भी समझ सकता है और गैर मुस्लिम भी समझ सकते हैं, क्योंकि धोखा ये बिल्कुल भी सही और दुरुस्त चीज नहीं है। और दूसरी चीज जिसकी वजह से उलमाए इज़ाम और फुक़हाए किराम इस बिजनेस को नाजायज और हराम करार देते हैं वह है जुआ, लॉटरी। लॉटरी और जुआ कहा जाता है कि आदमी मैदान के अंदर कूद जाए और मुनाफे का इल्म और यकीन न हो। इसके अंदर यही होता है कि आपको किसी ने मोटी मोटी बातें करके मेंबर बना लिया, मेंबर बनने के बाद आपको यकीन ही नहीं है, क्योंकि यहां पर असल प्रोडक्ट फरोख्त करके, सेल करके पैसा नहीं कमाया जाता है, बल्कि बंदों को जोड़कर पैसा कमाया जाता है। तो क्या पता 1 महीने के अंदर आप कितने बंदों को जोड़ दें। अगर 3-4 बंदों को जोड़ दिए तो लॉटरी लग गई, और अगर नहीं जोड़े तो बस बैठे रहिए, खसारे में रहिए, नुकसान में रहिए। तो इसकी एक मोटी सी मिसाल ये समझिए कि ये एक तरह की जुआ है, जुए से मुशाबहत है, लॉटरी से मुशाबहत है। और इस्लाम के अंदर जुआबाजी, कीमारबाजी और लॉटरीबाजी जायज और दुरुस्त नहीं है। दूसरी इल्लत और दूसरा सबब नाजायज और हराम होने का यही है लॉटरी और जुआ, क्योंकि इस बिजनेस की मुशाबहत लॉटरी और जुए से है। और इसी तरीके से जमाने जाहिलियत के अंदर सामान को महंगा करके बेचने की तरह तरह की तदबीरें इख्तियार की जाती थी, तरह तरह की सूरत और शक्लें इख्तियार की जाती थी। उसको फिक़ा के अंदर और हदीस के अंदर बैउल हाजिर लिल बादी से याद किया गया, और इसी तरीके से तलक़ी जल्ब से याद किया गया। इसकी शक्ल ये होती थी, कभी कभार देहात से कोई शख्स सामान लेकर आता था तो कोई शहरी बाहर ही जाता था और उस सारे सामान को खरीद लेता था और खरीद कर अपने पास रख लेता था, और किसी को वो सामान नहीं देता था, महज इसलिए ताकि हर एक शख्स मजबूर हो जाए मेरे पास आने के लिए। फिर जब सब के सब मेरे पास आएंगे, वो सामान मेरे पास ही होगा, तो मैं इस सामान को ज्यादा कीमत में बेचूंगा, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। तो इस मजबूरी से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, यानी आप माल को अपने पास जमा कर लें और लोगों को मजबूर करके ज्यादा कीमत में, जो मार्केट रेट है उससे ज्यादा कीमत में आप बेच रहे हैं, तो ये मुनाफा जायज और दुरुस्त नहीं है, ये तिजारत जायज और दुरुस्त नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल के अंदर यही होता है कि आप मेंबर टू मेंबर बेच सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के आप प्रोडक्ट को देखें, सामान को देखें, सामान बहुत ही घटिया किस्म के होंगे, बहुत ही घटिया किस्म के, लेकिन उसकी कीमत बहुत आला, बहुत ऊपर, वह महंगी होती है कीमतें। सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, लोगों को जोड़ना मकसूद होता है, लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि आप ये काम कर लें, वो काम कर लें, 5 को जोड़ ले, 4 को जोड़ ले, आप उस मकाम पर पहुंच जाए, फिर पैसे ही पैसे आएंगे। तो इस तरीके से यहां पर मजबूरी से फायदा उठाना मकसूद है। और इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर ये बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि सामान को अपने पास रख लें और अपने पास रखकर लोगों को मजबूर करें कि आप ही के पास से खरीदे, और लोग जब आपके पास आए तो उसको महंगी कीमत में बेचे। ये बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है।
حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ایسی تجارت اور ایسے بزنس سے۔ آپ اس حدیث کو بھی دیکھنا چاہے تو آپ ترمذی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جلد 1 صفحہ 232 کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ناجائز اور حرام ہونے کی، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر جڑ کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کی تیسری وجہ اور تیسری علت اور سبب یہ ہے کہ اس کے اندر شرط رکھی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی شرطیں ہیں جن شرطوں کی وجہ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے جڑنا، کام کرنا، تجارت اور بزنس کرنا شرعی نقطہ نظر سے جائز اور درست نہیں ہے۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ خود اس پروڈکٹ کو لے کر، اس کمپنی کے مال کو لے کر آپ بازار میں جا کر نہیں بیچ سکتے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر سامان کو بیچنا مقصود نہیں ہوتا، ممبر بنانا مقصود ہوتا ہے۔ ممبر ٹو ممبر ہی بیچ سکتے ہیں، بازار میں جا کر ان پروڈکٹ اور ان سامانوں کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس شرط کی وجہ سے بندہ بالکل عاجز ہے، تو اس شرط کی وجہ سے اس کاروبار کو بالکل بھی جائز نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جیسے RCM ہے، تو آپ اس سے مال لے کر آپ کہیں جا کر بیچ سکتے ہیں، بازار میں بیچ سکتے ہیں، اپنی دکان بنا کر اپنی دکان میں رکھ کر بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اکثر ڈائریکٹ سیل کمپنیاں اور اکثر نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیاں یہ شرط رکھتی ہے کہ آپ ممبر ٹو ممبر ہی بیچ سکتے ہیں، مارکیٹ میں جا کر، بازار میں جا کر ان چیزوں کو، ان سامانوں کو اور پروڈکٹ کو نہیں بیچ سکتے۔ اسی طریقے سے ایک سب سے بڑی شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے پروڈکٹ کی خامیاں نہیں نکال سکتے، برائیاں بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب آپ کسی بھی کمپنی سے جڑیں گے تو سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کاروبار کو کس طریقے سے کریں۔ تو وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنی کمپنی پر بلیو کریں، یقین کریں کہ یہ کمپنی ہر ایک کمپنی سے صحیح ہے، درست ہے، یہ کمپنی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کمپنی کا مالک کبھی نہیں بھاگے گا۔ اسی طریقے سے اس کمپنی کے پروڈکٹ پر زبردستی بلیو کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت عمدہ ہے، بہت بہتر ہے، بہت زبردست ہے، زبردستی تعریف کرائی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اگر آپ کو اپنے ہی سامان پر بلیو اور یقین نہ ہو تو اس سامان کو آپ کیسے بیچ سکتے ہیں۔ تو زبردستی یقین کرایا جاتا ہے کہ پروڈکٹ پر آپ بلیو کریں، یقین کریں کہ یہ پروڈکٹ صحیح ہے، درست ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے پروڈکٹ کی جو قیمت مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہوتی ہے اس ریٹ پر بھی بلیو کرایا جاتا ہے، قیمت ریٹ پر کہ آپ بلیو کریں، یقین کریں۔ تو ایک شرط تو یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے پروڈکٹ کی برائیاں نہیں بیان کر سکتے ہیں، اس کی خامیاں نہیں بیان کر سکتے ہیں، اس کی قیمت کے بارے میں کچھ بھی کلام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ شرط بھی بے معنی ہے، کیونکہ بھاؤ کرنے کے اعتبار سے آپ کی نظر میں اگر کوئی سامان گھٹیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ گھٹیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے پروڈکٹ کی برائیاں بیان نہیں کر سکتے، اس کی خامیاں نہیں نکال سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایک شرط جو رکھی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ اس سامان کو ممبر ٹو ممبر بیچ سکتے ہیں، ممبر کے علاوہ مارکیٹ میں جا کر عام انسانوں کو بغیر ممبر بنائے نہیں بیچ سکتے۔ اور اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو اجازت دیتی ہے تو وہاں پر یہ بھی شرط ہے کہ اگر آپ ممبر ٹو ممبر نہیں بیچتے ہیں، کسی ادر آدمی کو، کسی عام آدمی کو بیچتے ہیں، تو جو عام آدمی اس سامان کو خریدے گا تو مہنگی قیمت میں خریدے گا۔ تو یہ شرط بھی بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایک حیلہ بازی ہے، یہ ایک تدبیر بازی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹنا مقصود ہے، زیادہ پیسے حاصل کر کے ان پیسوں کو اوپر تک تقسیم کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے ان شرطوں کی وجہ سے، کیونکہ شریعت کے اندر کسی بے کے اندر اگر شرط لگا دی جائے تو وہ بے جائز اور درست نہیں ہوتی۔ کسی تجارت کے اندر، کسی کاروبار کے اندر اگر شرط لگا دی جائے جس شرط کی وجہ سے خریدنے والا یا بیچنے والا مجبور بے بس ہو جائے تو پھر اس کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ اس مسئلے کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے البحر الرائق جلد 5 صفحہ 182 پر یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے علماء کرام اس بزنس اور اس کاروبار کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ بغیر جھوٹ کے کوئی کاروبار یہ کر ہی نہیں سکتا، اور جھوٹ بول کے 1 روپیہ حاصل کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بہت سی کمپنیاں تو وہ ہیں کہ جن کمپنیوں میں لوگ جھوٹ بول کر ہی انوائٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ وہاں پر جائیں گے تو کہیں گے کہ نہیں ہم نے جھوٹ نہیں بولا، کام بول کر بلائیں گے اور بزنس کروائیں گے۔ اس طریقے سے حیلہ بازی اختیار کی جاتی ہے، در حقیقت جھوٹ بول کر آپ کو جوائن کروا دیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جھوٹ پر یہ بزنس، یہ کاروبار، نیٹ ورک مارکیٹنگ، ڈائریکٹ سیل بالکل مبنی ہے، اور جھوٹ پر اگر کوئی تجارت، کوئی کاروبار بالکل مبنی ہو تو اس کاروبار کی کیوں کر اجازت دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے،
تو میں مانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. کیا امید ہے کہ آپ کا جو نیچے والا شخص آئے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ چلیے وہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا, اس کے نیچے جو شخص آئے گا وہ کیا جھوٹ نہیں بولے گا؟ کیونکہ یہ بزنس ایسا ہے, یہ بغیر دھوکے اور بغیر جھوٹ کے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں جائیں گے تو آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے انوائٹ کرنا ہے, کس طریقے سے جھوٹ بولنا ہے, جھوٹ کو سچ کس طریقے سے بنانا ہے, سچ کو جھوٹ کس طریقے سے بنانا ہے, یعنی ایک دلالی سکھائی جاتی ہے. تو جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے اس کاروبار کے اندر آپ سکسیس ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ اگر سچ بول کر کچھ لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں جن پر آپ بلیو کرتے ہیں, اور جو لوگ آپ پر بلیو کرتے ہیں ان کو انوائٹ کر لیں گے, لیکن وہ شخص جب تک جھوٹ نہیں بولے گا تب تک آپ کا کاروبار آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ کی ٹیم میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے جو پیسے اور جو رقم حاصل ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہو رہا ہے, تو کیوں کر وہ پیسہ آپ کے لیے جائز اور درست ہو سکتا ہے. تو جھوٹ سے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس بزنس کے اندر نہیں بچا جا سکتا ہے. تو ناجائز اور حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کاروبار کے اندر جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے, دھوکے سے کام لیا جاتا ہے, غرر سے کام لیا جاتا ہے, اور بہت ساری شرطوں کے ساتھ اس بزنس کو معلق کیا جاتا ہے. ان شرطوں پر آپ عمل کریں گے جبھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں, ان شرطوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. انہی وجوہات کی بنا پر علماء کرام اور فقہاء اعظام نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ڈائریکٹ سیل بزنس کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں. اگر آپ علماء کرام کے اقوال, ان کے فتاوا کو اور بڑے بڑے ادارے کے فتاوا کو دیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دے رہا ہوں, آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. جو مسلمان ہیں وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے مال حاصل کرنا جائز اور درست نہیں ہے تو یقیناً وہ مال جو ہم کمائیں گے اس طریقے سے وہ حرام ہوگا. جب حرام مال سے اپنی پرورش کریں گے, اپنے بچوں کی پرورش کریں گے, تو پھر ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی, تو ہم برائے نام مسلمان رہ جائیں گے. اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو ہم دھوکہ دے کر 2 روپیہ حاصل کر لے رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی شخص نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے. کسی کے خون کو چوس کر اگر ہم 2 روپیہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو شکلیں ہیں وہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں ان شکلوں کو اختیار کرنا محض اس لیے ہے تاکہ کوئی شخص جلد امیر بن جائے, کسی کے خون کو چوس کر, کسی کے پیسوں کو ہڑپ کر. یہ صورت اور شکل اسی لیے اختیار کی گئی, اور یہ بات بالکل درست ہے. جو شخص جھوٹ زیادہ بول لیتا ہے, جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دے دیتا ہے, وہ بہت جلد کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ بہت پیسے کماتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک ہے اور اس کے نیچے ہزاروں کی ٹیم کام کر رہی ہے, تو اس کے حصے میں بہت سارے پیسے آئیں گے. اور یہی سسٹم اور یہی طریقہ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ہے. جس کے پاس پیسے آتے ہیں تو بہت آتے ہیں, اور جس کے پاس پیسے نہیں آتے کچھ بھی نہیں آتے. تو یہ ایک طرح کا سمجھیے کہ دھوکہ ہے, لاٹری کی شکل ہے اور قمار کی شکل ہے. اس لیے اسلام اس بزنس, اس کاروبار اور اس تجارت کی اجازت نہیں دیتا. تو ایسے کاروبار سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے کاروبار کو چھوڑ کر کسی جائز صورت اور شکل میں تجارت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ تجارت یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عمل ہے. تو ہم سنت کے مطابق تجارت کریں اور اس سے پیسے حاصل کر کے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی کوشش کریں. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.